علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وجعل فيها فجاجا سبلا لعلكم تهتدون، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وهادينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عذابا منه أو قال عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: تركت فيكم أمرين إن تمسكتم لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بہت ہی قابل قدر میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں اور بڑی امیدوں سے وابستہ پردے میں بیٹھی میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور بچیوں، دنیا میں ہم جس چیز کو اپنا سمجھتے ہیں اس پر اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت، اپنی صلاحیت سب کچھ لگا دیتے ہیں، اور اس لگانے کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ یہ میری ذمہ داری ہے. پھر یہ سب لگا کر ہم کسی پر احسان نہیں جتلاتے کہ ہم نے کوئی احسان کیا. جیسے ہم میں سے ہر آدمی یہ کہتا ہے اور ہر عورت یہ کہتی ہے کہ اولاد میری ہے، گھر میرا ہے، کاروبار میرا ہے، ہر آدمی کہتا ہے. تو اب اولاد میری ہے تو اولاد پر مال لگا دینا، جان لگا دینا، وقت لگا دینا، یہ ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں. گھر میرا ہے تو گھر پر جان لگا دینا، مال لگا دینا، وقت لگا دینا، یہ میری ذمہ داری ہے کیونکہ گھر میرا ہے. کاروبار، جان، مال، وقت سب اس پر لگانا، کیوں کہ یہ میری ذمہ داری ہے. تو پتہ یہ چلا کہ جن چیزوں کو میں نے اپنا سمجھا اس پر اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت لگانا اپنی ذمہ داری سمجھا، اور ان چیزوں پر اپنا جان، مال، وقت لگا کر اس کا نہ ہم نے کسی سے تذکرہ کیا، نہ اس کا احسان جتایا، نہ ان چیزوں پر جان، مال، وقت لگانے کو ہم نے کوئی مشکل چیز سمجھا، بلکہ اگر ضرورت پڑی تو مکان پر، کاروبار پر، اولاد پر ایک ساتھ مال لگانے کی ضرورت پڑی
تو ایک ساتھ لگا دیا، ایک ساتھ جان لگانے کی ضرورت پڑی تو جان لگا دی، ایک ساتھ وقت دینے کی ضرورت پڑی تو وقت دے دیا، اور کسی سے شکایت نہیں کی۔ کیوں؟ میرا ہے، اولاد میری، مکان میرا، کاروبار میرا، اس لیے کوئی شکایت نہیں، کوئی تذکرہ نہیں، کوئی تکان نہیں، کوئی لاپرواہی نہیں۔ اچھا، جن چیزوں کو میں نے اپنا نہیں سمجھا، تو جب ان کو اپنا نہیں سمجھا تو پھر ان پر جان لگانے میں، مال لگانے میں، وقت لگانے میں ہچکچاہٹ، اور تھوڑے کو بھی بہت سمجھا۔ جس کو اپنا نہیں سمجھا اس پر جان مال وقت لگانے کو، تھوڑے کو بھی ہم نے بہت سمجھا، اور جس کو اپنا سمجھا اس پر سب کچھ لگانے کو بھی تھوڑا سمجھا، کیونکہ یہ میرا ہے۔ اور جس کو اپنا نہیں سمجھا اس پر تھوڑے سے کو بھی بہت سمجھ لیا کہ جی میں نے یہ کر دیا، میں نے یہ کر دیا، میں نے یہ کر دیا۔ جس چیز کو اپنا سمجھا اس کا نقصان نظر آیا، اور اس کے نقصان سے تکلیف ہوئی، دکھ ہوا، درد ہوا، بے چینی ہوئی۔ اور جس چیز کو اپنا نہیں سمجھا اس کا نقصان نظر نہیں آیا، اور اس کے نقصان سے کوئی درد، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ جیسے میری اولاد چلی گئی، اب جس کی اولاد گئی ہے دنیا میں شاید اس سے بڑا غم اس کے لیے کوئی نہیں، اور ایسا غم جو برسوں نہیں بھول سکتا، ایسا غم جو برسوں اس کے آنکھوں کے آنسو خشک نہیں کر سکتا، ایسا غم جو مہینوں اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں لا سکتا۔ کیوں؟ اولاد میری ہے۔ اچھا، کوئی آ کر کے ابھی آپ کو یہ بتائے کہ یہ فلاں محلے میں فلاں صاحب رہتے ہیں، ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، تو زبان پر ایک جملہ آیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، لاؤ بھائی چائے لاؤ۔ کیا بھائی؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ میرا نہیں ہے، وہ اولاد میری نہیں تھی۔ میری دکان میں اللہ نہ کرے آگ لگ جائے تو میری راتوں کی نیند اڑ جاتی، دن کا چین چھن جاتا ہے، اس کے نقصانات اور اس کی وجہ سے آنے والی پریشانیاں چاروں طرف سے گھیر لیتی، اور سارے تذکرے میں بھول جاتا ہوں، اپنی ساری پریشانیاں، تکلیفیں سب بھول جاتا ہوں۔ کیوں؟ کہ دکان میں آگ لگ گئی، میری دکان میں آگ لگ گئی۔ لکھنؤ کے ایک انسٹیٹیوٹ میں آگ لگ گئی، 25 بچے جل کر مر گئے، ختم ہو گئے۔ ہمارے اوپر اس کا تاثر کیا ہوا؟ اوہو، بڑا حادثہ ہو گیا۔ کیا میری چائے کی پیالی میں فرق آیا؟ کیا میرے نیند کے اوقات میں فرق آیا؟ کیا میرے موبائل کے استعمال میں فرق آیا؟ کچھ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ میرا نہیں ہے۔ لیکن یہی حادثہ اللہ نہ کرے میری دکان میں ہوتا تو میں کھانا بھول جاتا، میں سونا بھول جاتا، میں ہنسنا بھول جاتا، میں اپنی تکلیفیں بھول جاتا۔ کیوں؟ کہ دکان میری۔ تو پتہ یہ چلا کہ جس کو میں نے اپنا سمجھا ہے اس کا نقصان ہے، اس کی تکلیف ہے، اس کی پریشانی ہے۔
اور جس چیز کو میں نے اپنا نہیں سمجھا اس کا نقصان میری نگاہ میں نقصان نہیں، اس کی تکلیف میری نگاہ میں تکلیف نہیں، اس کی پریشانی میری نگاہ میں پریشانی نہیں۔ بالکل میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، میرا اور آپ کا اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا، ان دونوں کا حال دین اور دنیا کے مقابلے میں ایسے ہی ہے۔ ہم نے دنیا کو اپنا سمجھا، اولاد میری، دکان میری، مکان میرا، کاروبار میرا، پیسہ میرا، تو ان ساری چیزوں کا نقصان مجھے نقصان نظر آ رہا ہے۔ دین کو میں نے اپنا نہیں سمجھا، دین کو میں نے اپنا نہیں سمجھا تو دین کا نقصان نقصان ہی نہیں نظر آیا، دین کی کمی کمی نظر نہیں آئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین کو اپنا نہیں سمجھا۔ اگر دین کو اپنا سمجھتے، جیسے اولاد کو اپنا سمجھا تھا، تو پھر دین کی کمی ہم کو چین سے سونے نہ دیتی، دین کی کمی ہمارے آنکھوں کے آنسو خشک نہ ہونے دیتی۔ ہم نے دین کو اپنا نہیں سمجھا۔ اچھا، صحابہ کے یہاں صحابہ نے دین کو اپنا سمجھا تھا، تو دین کی ذرا سی کمی انہیں برداشت نہیں تھی، ذرا سی کمی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے، اور اطراف مدینہ کے رہنے والوں نے زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا کہ جی بس اب تو اللہ کے رسول چلے گئے، اس لیے اب زکوٰۃ کا نظام ختم، اب ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ لوگوں نے آ کر حضرت ابوبکر کو اطلاع دی، امیر المومنین فلاں علاقے والے زکوٰۃ دینے سے منع کر رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک جماعت بنائی کہ جاؤ اور ان سے جا کر زکوٰۃ وصول کرو، اور ان سے یہ کہو کہ تم زکوٰۃ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جانور کی جو رسی دیا کرتے تھے، ہم اس رسی کے ساتھ تم سے زکوٰۃ وصول کریں گے۔ ایک طرف یہ ہوا، دوسری طرف مسلمہ ابن کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، تو وہ کچھ لوگ ادھر جانے لگے، اسلام چھوڑ کر کے مرتد ہونے لگے۔ ادھر روم کے بادشاہ نے حملہ کر دیا، تو بڑے صحابہ انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ابوبکر ذرا اس وقت تھوڑا نرمی سے کام لے لو، یہ زکوٰۃ والے اگر زکوٰۃ دینے کو منع کر رہے ہیں تو تھوڑا سا آگے پیچھے کر کے لے لیں گے، ابھی ان کو چھوڑ دو، ابھی یہ دو محاذ ہیں ان کو دیکھ لو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس وقت ایک تاریخی جملہ فرمایا تھا، کیا کہا تھا؟ اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کہ دین میں کمی آئے اور میں زندہ رہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ دین میں کمی آئے اور میں زندہ رہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یوں کہا کہ ادھر زکوٰۃ والے، ادھر مسلمہ ابن کذاب، ادھر ہرقل، یہ سب مصیبتیں ایک ساتھ آن پڑی ہیں، اور آپ ایک جماعت وہاں بھیج دو گے، ایک جماعت وہاں بھیج دو گے، ایک جماعت وہاں بھیج دو گے، تو مدینہ میں کون رہے گا؟ اور اگر مدینہ میں کسی دشمنوں نے حملہ کر دیا تو کیا بنے گا؟ آپ کو کسی کا خیال نہیں ہے تو کم سے کم ازواج مطہرات کا تو خیال کیجئے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر کے سینے پر ہاتھ مارا اور یوں کہا، عمر زمانے جاہلیت میں تو بڑے بہادر بنا کرتے تھے، سن لو مدینہ میں کوئی مرد نہ بچے اور جمیل جانور مدینے میں داخل ہو جائیں اور ازواج مطہرات کو پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، اور ان کی لاشوں کو کوئی اٹھانے والا نہ ہو، اور جانور ان کی لاشوں کو کھینچ کر لے جائیں، ابوبکر یہ تو برداشت کر سکتا ہے، لیکن دین میں کمی آئے اس کو ابوبکر برداشت نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ یہ بات کیوں کہی تھی؟ اس لیے کہ دین میرا ہے، اس لیے کہ
دین میرا ہے. ہر مرد، عورت، بوڑھا، جوان، سب کی نگاہ میں دین میرا تھا. اور جب دین میرا تھا تو پھر دین پر جان کا لگا دینا، مال کا لگا دینا، اولاد کا لگا دینا، وطن کا لگا دینا، زمین جائیداد کا لگا دینا، کاروبار کا لگا دینا، سب کچھ لگا دینا ان کے لیے آسان تھا. اور اس لگانے کو اپنی ذمہ داری ہی نہیں سمجھا بلکہ اس کو اپنی سعادت سمجھا. سعادت سمجھا کہ الحمدللہ میری اولاد لگ گئی، الحمدللہ میرا مال لگ گیا. ہر ایک سعادت سمجھ رہا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ دین میرا ہے. اچھا، جب انہوں نے دین کو اپنا بنایا تو اللہ نے دنیا کو سمیٹ کر ان کے قدموں میں ڈال دیا. جب دین کو انہوں نے اپنا بنایا تو اللہ نے دنیا کو سمیٹ کر ان کے قدموں میں ڈال دیا. اور جب دین کو انہوں نے اپنا بنایا تو پھر ان کی زندگیوں سے دین ساری دنیا میں پہنچ گیا، ساری دنیا میں پہنچ گیا. ہم نے الٹا کیا، ہم نے الٹا کیا کہ ہم نے دنیا کو اپنا بنایا. ہم نے دنیا کو اپنا بنایا اور دین کو بیگانہ کر دیا. تو جب ہم نے دین کو بیگانہ کیا تو دین ہماری زندگیوں سے سمٹ کر نکلتا چلا گیا. ہماری زندگی سے نکلا، ہماری عورتوں کی زندگی سے نکلا، ہماری اولادوں کی زندگی سے نکلا، ہمارے گھرانوں سے نکلا، ہمارے ماحول سے نکلا، ہمارے علاقوں سے نکلا، ہمارے شہروں سے نکلا، ہمارے ملک سے نکلا، نکلتا چلا گیا. اور جس دنیا کو اپنا بنایا تھا یہ دنیا ہم سے بھاگنے لگی اور ہم دنیا کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگے. جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الدنیا جیفۃ وطالبها کلاب، کہ دنیا تو ایک مردار ہے اور اس کے پیچھے بھاگنے والا کتا ہے. ہم دنیا کو اپنا بنا کر، دین کو بیگانہ بنا کر دنیا سے بھی چلے گئے اور دین سے بھی چلے گئے. دنیا کو تو ہمارا ہونا ہی نہیں تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دین کی پرچھائی بنایا ہے. دین آئے گا دنیا خود بخود آئے گی. جیسے انسان چلے گا تو سایہ ساتھ چلے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں چلا جاؤں میرا سایہ یہاں رہ جائے. میرا سایہ میرے ساتھ چلے گا. تو دین آئے گا، اس کا سایہ دنیا ہے تو دنیا آ کر رہے گی. اور دین اگر نکل گیا تو پھر یہ دنیا ہاتھ نہیں آئے گی. جیسے پرچھائی کسی کے ہاتھ میں نہیں آتی. سارے جتن کر لو، آپ پرچھائی کو اپنے کنٹرول میں نہیں کر سکتے جب تک کہ اصل کنٹرول میں نہ ہو. اصل کنٹرول میں ہوگا تو پرچھائی بھی کنٹرول میں ہوگی. اور اگر اصل نکل گیا تو ساری طاقت لگا لینا، پرچھائی ہاتھ میں نہیں آ سکتی. یہ طے شدہ بات ہے کہ دین اگر نکل گیا تو دنیا ہاتھ میں نہیں آ سکتی. اور اگر آ بھی گئی تو اتنا ذلیل کرے گی، اتنا پریشان کرے گی، اتنا رولائے گی، اتنا تھکائے گی کہ تم تھک ہار جاؤ گے. میرے بھائی اور دوستو، عزیز و بزرگوں، آج پوری دنیا میں امت کا مسئلہ یہ ہے کہ امت نے دین کو اپنا نہیں بنا رکھا. ساری دنیا کو اپنا بنا کر کے جی رہی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کا نقصان اس کو نقصان نظر آ رہا ہے. دنیا کی پریشانی اس کو پریشانی نظر آ رہی ہے. دنیا کی تکلیف اس کو تکلیف نظر آ رہی ہے. 4 دن دکان پر گاہک نہ آئے اس کی نیند اڑ جاتی، اس کو بے چینی ہونے لگتی کہ گاہک کیوں نہیں آ رہا ہے. لیکن یہی انسان، اس کی اولاد نے 4 دن سے نماز نہیں پڑھی، اس کی پیشانی پہ بل بھی نہیں پڑتے، اس کے گھر میں، خود اس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے احکامات ٹوٹ رہے ہیں، نبی کے طریقے میری زندگی سے نکل رہے ہیں، مجھے احساس تک نہیں ہو رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے دین کو اپنا نہیں سمجھا ہے. دنیا کو اپنا سمجھا
تو ایک آدمی آج تک بتا دو جو یہ آ کر کے آپ سے کہے کہ بھائی آپ کے دکان کھولنے کا ٹائم ہو گیا ہے، آپ چلیے دکان کھول لیجئے، دکان کھولیں گے، اللہ آپ کو پیسے دے گا، آپ کا چولہا جلے گا، آپ کے یہاں برکت ہوگی، آپ کی ضرورتیں پوری ہوں گی، دکان کھولنا بہت ضروری ہے، دیکھیے اس میں غفلت مت کریے، چلیے چل کے دکان کھول لیجئے۔ کوئی آیا کہنے؟ کوئی دعوت دینے آیا، سمجھانے آیا، کوئی ترغیب دینے آیا کہ بھائی دکان آپ کو کھولنا کتنا ضروری ہے؟ آپ کی مارکیٹ کے کھلنے کا ٹائم 10 بجے ہے، اگر آپ اچھے تاجر ہیں تو آپ کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں دکان 9 بجے کھول لوں تاکہ گاہک واپس نہ جانے پائے۔ کیوں؟ دکان میری ہے، دنیا میری ہے۔ مسجد میں آنے کا وقت اذان ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ جس وقت مؤذن نے یہ دو جملے بولے، گویا اب اس نے یہ بتا دیا کہ تیرے سارے کاموں کا ٹائم ختم، اب تیرے مسجد میں حاضر ہونے کا وقت ہے۔ دعوت دے رہا ہے، بلا رہا ہے، بتا رہا ہے کامیابی ہے، لیکن ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ارے ابھی تو اذان ہو رہی ہے، ابھی تو 15 منٹ ہیں، ابھی تو 20 منٹ ہیں۔ گھڑی پر نگاہ ہے، جب ٹھیک 2 بج گئے، ان کا بس یہ کہا کال نپٹا لو، 1 رکعت تو مل ہی جائے گی، اتحیات میں تو شریک ہو ہی جائیں گے۔ کیا دنیا کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے کہ جی مارکیٹ کھولنے کا ٹائم صبح 9 بجے ہے، کھول لیں گے، 12 بجے کھول لیں گے، 1 بجے کھول لیں گے، 2 بجے کھول لیں گے، کھل تو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دکان میری ہے، دین میرا نہیں ہے۔ اعمال میں غفلت، اعمال میں لاپرواہی، اس کا صرف اس وجہ سے کہ میں نے دین کو اپنا نہیں بنایا۔ اگر یہ دین میرا اپنا ہوتا تو اس کے تقاضے میری دنیا کے تقاضوں کے مقابلے میں اہم ہوتے۔ جیسے دکان کھولنے کی دعوت دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، اگر یہ دین میرا ہوتا تو دین کے اعمال کے لیے دعوت دینے کی ضرورت نہ پڑتی۔ ہم اسی فکر کے ساتھ دینی اعمال کو اپنی زندگی میں وجود میں لاتے جس طرح ہم دنیا کو وجود میں لاتے ہیں۔ ایک آدمی اپنے گھر کا اکیلا ہے، دکان چلاتا ہے، اس کو مکان کی ضرورت پڑی تو اس نے مکان بنوانا شروع کیا، اب دکان کے ساتھ ساتھ مکان بھی بنا رہا ہے، اور اسی مکان کے بناتے بناتے اس کو اپنے بیٹے کے یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے جانے کی ضرورت پڑی، سفر کرنے کی ضرورت پڑی، پیسوں کے انتظام کی ضرورت پڑی۔ اپنے بیٹے کے ان سارے انتظامات کو مکان بناتے بناتے، دکان چلاتے چلاتے اس نے وہ بھی سب کر لیا۔ پھر اسی بیچ میں اس کو اپنے رشتہ داروں کے یہاں شادی میں جانا، کسی غمی میں جانا، کسی خوشی میں جانا، اپنے دوستوں سے دوستی نبھانا، دوستوں کے پاس جانا اور آنا، یہ سب کچھ وہ بھی اس کے ساتھ اس نے ایڈجسٹ کر لیا۔ اور ایک مرتبہ بھی اس نے یہ نہیں کہا میں اکیلا ہوں، ایک مرتبہ بھی یہ نہیں کہا کہ میں اکیلا ہوں۔ اچھا، اس کے مقابلے میں جب دین کی کسی محنت اور دین کے کسی تقاضے پر چلنے کو کہا گیا، کیا بتاؤں میں اکیلا ہوں، میں کیسے کروں، میں اکیلا ہوں۔ بھائی حدیث کی کتاب پڑھی تھی، کیا بتاؤں میں اکیلا ہوں۔ گشت کیا تھا کہ میں اکیلا ہوں۔ کسی کو ایمان کی دعوت دی تھی، کیا بتاؤں میں اکیلا ہوں۔ کبھی دنیا کے بارے میں یہ خیال آیا میں اکیلا ہوں، میں دکان کیسے چلاؤں،
میں ساتھ میں مکان کیسے بنواؤں؟ میں ساتھ میں بیٹی کی شادی کیسے کروں؟ میں اکیلا ہوں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم اکیلے ہیں، لیکن میں اپنی دکان کے چلاتے چلاتے بیٹی کی شادی کے لیے کھڑا ہوں گا تو میرے ساتھ دینے والے میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ مکان بنوانے کے لیے میں کھڑا ہوں گا، میرا ساتھ دینے والے میرے ساتھ لوگ کھڑے ہو جائیں گے۔ اچھا، جو کھڑے ہوں گے یہ ان کا احسان مانے گا، یہ ان کا احسان مانے گا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر، یہ کام تو میرا تھا، یہ کام تو میرا تھا، مکان بنانا میری ذمہ داری تھی، بیٹی کی شادی کرنا میری ذمہ داری تھی۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے اس میں میری مدد کر۔ اور دین کے تقاضے کو چونکہ میں نے اپنا نہیں سمجھا، اس لیے انہوں نے نہیں کیا، اس لیے میں نے نہیں کیا۔ وہ نہیں آئے اس لیے نہیں ہوا، یہ نہیں تھے اس لیے نہیں ہوا۔ اور میاں جو کمی آ رہی ہے سب تمہاری وجہ سے، جو کام نہیں ہو رہا ہے سب تمہاری وجہ سے، اور جو یہ ایسا نہیں ہو رہا ہے سب تمہاری وجہ سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کام اس کو میں نے اپنا نہیں سمجھا۔ اگر اپنا سمجھتا تو کرنے والوں کا احسان مانتا کہ اللہ تمہیں جزائے خیر دے کہ تم نے میرا ساتھ دے دیا، ورنہ یہ ذمہ داری تو میری تھی۔ حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے دین کو اپنا سمجھا۔ سینکڑوں واقعات ہیں، سینکڑوں، جہاں صحابہ نے یہ پیش کیا کہ ہم نے دین کو کیسے اپنا سمجھا۔ ایک صحابیہ ہیں رضی اللہ عنہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے واپس آ رہے ہیں، پورا قافلہ واپس آ رہا ہے۔ وہ ان صحابیہ کو اپنے گھر والوں کے احوال کا علم نہیں ہو پا رہا تھا، تو وہ مدینہ کے دروازے پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ پہلا قافلہ آیا اور پہلے قافلے نے یہ اطلاع دی، بہن تمہارا بھائی اللہ کو پیارا ہو گیا، شہید ہو گیا۔ فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ بتاؤ اللہ کے رسول کا کیا حال ہے؟ کہنے وہ پیچھے آ رہے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد دوسرا قافلہ آیا، بہن تمہارا شوہر شہید ہو گیا۔ کہنے انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ بتاؤ اللہ کے رسول کا کیا حال ہے؟ کہنے وہ پیچھے آ رہے ہیں۔ تیسرا قافلہ آیا، بہن تمہارا باپ شہید ہو گیا۔ کہنے انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ بتاؤ رسول اللہ کا کیا حال ہے؟ کہنے وہ پیچھے آ رہے ہیں۔ چوتھا قافلہ آیا، بہن تیرا بیٹا شہید ہو گیا۔ کہنے انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ بتاؤ رسول اللہ کا کیا حال ہے؟ کہ وہ پیچھے والے قافلے میں۔ اب وہ جو قافلہ آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، رسول اللہ کو دیکھا تو کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ کو دیکھ کر کوئی غم نہیں، کوئی تکلیف نہیں، آپ سلامت تو سب سلامت، آپ سلامت تو سب سلامت۔ سارے غم ہلکے ہو گئے، باپ کا جانا، بیٹے کا جانا، بھائی کا جانا، شوہر کا جانا، سارے غم ہلکے، آپ سلامت تو سب سلامت، آپ موجود تو سب ختم۔ کیوں؟ رسول اللہ میرے ہیں، رسول اللہ میرے ہیں۔ جب رسول اللہ کو اپنا بنایا تو پھر سب کا رسول اللہ پر لگا دینا آسان ہو گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ 9 محرم کی رات، جمعرات کے دن اپنے سارے ساتھیوں کو جمع کیا، خاندان والے تھے اور محبت کرنے والے تھے، سب کو جمع کیا۔ کہنے لگے دیکھو ان کو صرف میں چاہیے، میں ان کو مل جاؤں گا، تم سے ان کو کسی سے کوئی مطلب واسطہ نہیں، یہ نہ تم سے لڑیں گے، نہ تمہیں ماریں گے، نہ تم سے کوئی مقابلہ کریں گے، صرف میں انہیں مل جاؤں تو میری بات مانو، تم سب واپس چلے جاؤ اور مجھے چھوڑ دو، اور میں یہ بخوشی تم سے کہہ رہا ہوں، میں تم سے ناراض نہیں ہوں،
میں بخوشی تم سے کہہ رہا ہوں کہ تم سب اپنے گھر چلے جاؤ، مجھے چھوڑ دو، میں ان سے نمٹ لوں گا، اور ان کو بھی سوائے میرے اور کسی سے مقابلہ نہیں ہے۔ تو ان میں سے ایک عاشق بولا، کہنے لگا کہ اے رسول اللہ کے جگر گوشے، ہمارے پاس ایک جان ہے، ایک جان ہے، ہماری تمنا تو یہ تھی کہ ہمارے جسم میں جتنے بال ہیں اللہ ہمیں اتنی جانیں دیتا اور یہ ساری جانیں ایک ایک کر کے ہم آپ پر نثار کر دیتے، آپ پر قربان کر دیتے، تو بھی ہم آپ کے نانا کا حق نہیں ادا کر سکتے تھے۔ آپ نے کیسے سوچ لیا کہ ہم آپ کو تنہا چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ کیوں؟ آل رسول میرے ہیں، آل رسول میرے ہیں، اس لیے جان کا لگانا آسان ہو گیا تھا، گردنوں کا کٹوانا آسان ہو گیا تھا، بھوکے پیاسے رہنا آسان ہو گیا تھا۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، صحابہ کی سیرت کو آپ اٹھائیں تو مردوں میں، عورتوں میں، سب میں آپ کو ایسے ہی واقعات ملیں گے جہاں یہ پتہ چلے گا کہ صحابہ نے اور صحابیات نے، گھر کے عورتوں نے اور باہر مردوں نے کیسے دین کو اور رسول اللہ کو اور قرآن کو اور شریعت کو اور آل رسول کو اپنا بنایا تھا، اور اس اپنا بنانے کے نتیجے میں ان کو کتنی بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑیں۔ وہ ان ساری قربانیوں کو دے کر دنیا کو یہ دکھا کر اور بتا کر چلے گئے کہ دیکھو اس دنیا میں تم جو جیو گے وہ دین کو اپنا بنا کر جیو گے تو اللہ تمہاری عزتوں کے فیصلے فرمائیں گے۔ آج ساری دنیا میں اس امت کے مقدر میں جو ذلت لکھ دی گئی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس نے دین کو یتیم کر دیا، اس نے دین کو بیگانہ بنا دیا۔ آج میرا اور آپ کا، مردوں کا اور عورتوں کا، سب کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اگر 5 وقت کی نماز پڑھ لی، ہم نے اگر چہرے پر داڑھی رکھ لی، ہم نے اگر سر پر ٹوپی پہن لی، ہم نے اگر جسم پر برقع ڈال لیا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دیندار ہو گئے۔ ہم نے صرف ان چند اعمال کا نام دین رکھ لیا ہے، حالانکہ دین نام تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا۔ دنیا میں جتنی دین کی محنتیں ہیں ان ساری محنتوں کا مقصد یہ تھا جمیع احیاء ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ اللہ کے رسول لے کر آئے تھے وہ سب کا سب کی زندگی میں زندہ ہو جائے۔ یہ مقصد ہے دین کی محنتوں کا، جس لائن سے بھی محنت کی جائے، ہر لائن کی محنت کا نتیجہ اور ہر لائن کی محنت کا مقصد یہ ہے کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے تھے وہ پورا کا پورا پوری کی پوری امت میں زندہ ہو جائے۔ اب ہم پوری کی پوری امت میں پورا کا پورا دین زندہ جب کریں گے جب یہ پورا کا پورا دین میری زندگی میں زندہ ہوگا، اور میری زندگی میں پورا کا پورا دین آ جائے اس کے لیے پہلی سیڑھی یہ ہے کہ ہمیں اس دین کو اپنا سمجھنا پڑے گا کہ یہ دین میرا ہے، اور جب دین میرا ہے تو پھر جس طرح سے ایک آدمی جس نے مکان کو اپنا کہا، اولاد کو اپنا کہا، کاروبار کو اپنا کہا، یاروں دوستوں کو اپنا کہا، تو جب ان کو اپنا کہا تو ان سب کو ایڈجسٹ کیا، ان سب کو ایک ساتھ ایڈجسٹ کیا۔ دکان بھی چلے گی، مکان بھی بنے گا، شادی بھی ہوگی، یاری دوستی بھی ہوگی، ہاں تعلقات بھی، سب اپنے بھائی سب کچھ ہوگا، اور اکیلے دم پر ہوگا، بغیر کسی کی محتاجی کے ہوگا، سب ہوگا۔ کیوں؟ یہ سب میرے ہیں۔ اسی طرح جب دین میرا بن جائے گا تو پھر دین اور دنیا کو ایڈجسٹ کرے گا، پھر دین اور دنیا کو ایڈجسٹ کرے گا کہ جیسے دکان کے تقاضے میرے ذمے ایسے مسجد کے تقاضے میرے ذمے، جیسے دکان کے تقاضے میرے ذمے ایسے دین کے تمام شعبوں کے تقاضے میرے ذمے۔
اور ان سارے تقاضوں کو مجھے اسی فکر کے ساتھ پورا کرنا ہے جس طرح میں اپنی دکان کے اور اولاد کے اور گھر کے تقاضوں کو پورا کرتا ہوں. یہ جب ہی ممکن ہے جب میں دین کو اپنا بنا لوں گا کہ کچھ بھی ہو جائے میں سب اپنی نیند قربان کر سکتا ہوں, اپنا کھانا آگے پیچھے کر سکتا ہوں, لیکن اللہ کے امر کو چھوڑ نہیں سکتا. آپ سوچو, ایک آدمی صبح دکان جاتا ہے, کھانا ساتھ لے کر جاتا ہے, دوپہر میں اس کے کھانے کا وقت ہے 2:30 بجے سے 3 بجے تک وہ کھانا کھاتا ہے, لیکن عین 2:15 بجے اس کے پاس 3-4 گاہک آ گئے اور ان کا مال نکالنا اور پیک کرنا اور دینا اور یہ کرتے کرتے اس کو 4 بج گئے, اور ابھی 4 بجے اس نے ایک سانس لی تھی کہ پھر گاہک آ گئے اور یوں شام ہو گئی, اور جیسے یہ ٹفن لے کر گیا تھا ویسے ہی ٹفن لے کر گھر واپس آ گیا. گھر والوں نے یہ پوچھا کھانا نہیں کھایا؟ اس کو ایک لمحے کے لیے بھی اس کا افسوس ہوگا کہ میں نے کھانا نہیں کھایا؟ کیا ہوگا افسوس؟ کیا کہے گا؟ ارے کیا بتاؤں, آج تو اتنے گاہک آئے کہ کھانا کھانے کی فرصت ہی نہیں ملی, آج تو مزہ آ گیا. بھوکا ہے اور کیا کہہ رہا ہے؟ مزہ آ گیا. کیوں؟ دنیا میری ہے, دکان میری ہے. اور جب نماز کا وقت آیا اور بھوک لگی تو اب کیا کہتا ہے؟ ارے یار نماز بعد میں پڑھ لیں گے, پہلے کھانا کھا لو. مسجد کی جماعت چلی گئی, پہلے کھانا کھا لو. کیوں؟ اس لیے کہ دین میرا نہیں ہے. کوئی اللہ کا بندہ آ گیا, کوئی عالم آ گیا, کوئی بزرگ آ گیا, کوئی جماعت آ گئی, کوئی ایسا دینی شخص یا دینی کام یا دینی تقاضا آ گیا اور اس تقاضے کی وجہ سے کھانا آگے پیچھے ہو گیا, تو کیا کہتے ہیں؟ ارے یار کیا بتائیں, وہ فلاں صاحب آ گئے تھے, ان کے چکر میں جو ہے وہ اتنا وقت لگ گیا کہ کھانا بھی نہیں کھا پایا میں. فرق ہے. مصروف وہاں بھی ہوئے تھے آپ, مصروف یہاں بھی ہوئے ہیں آپ, لیکن وہاں کی مصروفیت آپ کو خوش کر رہی ہے, آپ کے چہرے پر مسکراہٹ لا رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میری ہے. یہاں کی مصروفیت آپ کو بے چین کر رہی ہے, آپ کو غصہ دلا رہی ہے. کیوں؟ کہ دین کو میں نے اپنا نہیں سمجھا. اور انہی ساری چیزوں کے ساتھ میری زندگی کا اتنا لمبا عرصہ گزر گیا. اب جب میں نے دین کو اپنا نہیں سمجھا تو پھر یہ بتاؤ کہ ہم کس منہ سے اللہ کی مدد کے منتظر ہیں؟ آپ بتاؤ کہ جس چیز کو میں نے اپنا سمجھا ہی نہیں تو پھر ہم یہ کیسے امید لگائے ہیں کہ یہ ہمارا ساتھ دے گا؟ بھائی اللہ کو ہم اپنا بناتے, رسول اللہ کو ہم اپنا بناتے, قرآن کو ہم اپنا بناتے, شریعت کو ہم اپنا بناتے, اور پھر ہم کہتے اللہ آپ میرے, مدد آپ کے ذمے. اللہ قرآن آپ کا میرا, مدد آپ کے ذمے. شریعت آپ کی میری, مدد آپ کے ذمے. اللہ آپ میرے, میں آپ کا, آپ کے ذمے ہے کہ آپ میری مدد فرمائیں. جب ہم اللہ کے نہیں بنے تو اللہ ہماری مدد کیوں کرے گا؟ صحابہ اللہ کے بنے تھے, کیسے بنے؟ ایک جماعت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھیجی, 3000 کی تعداد تھی. دشمن نے چاروں طرف سے جماعت کو گھیر لیا اور دشمنوں کی تعداد 1,00,000. اب یہ جو 3000 تھے یہ کہنے لگے کہ جی مارے گئے. تو وہ جو اس جماعت کا سپہ سالار تھا وہ مجمع میں سے باہر نکلا اور باہر نکل کر اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور 3 مرتبہ آواز لگائی, یا رب محمد انصر امت محمد, یا رب محمد انصر
انصر امت محمد، یا رب محمد انصر امت محمد. تیسری مرتبہ یہ جملہ اس کی زبان سے نکلا ہے اور آسمان کے دروازے کھلے اور گھوڑ سوار زمین پر اتر آئے. کیوں؟ دین میرا ہے، اللہ میرے ہیں، میں جو اللہ سے کہوں گا اللہ کرے گا. یہ جو قرآن کہہ رہا ہے نا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں پورا کروں گا. کب؟ جب تم مجھے اپنا بنا لو. جب تم مجھے اپنا بنا لو گے تو تمہاری زبان سے نکلے جملے پورے کر دوں گا. حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ کو اپنا بنا لیتا ہے تو اللہ کا معاملہ اس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ کسی بات پر قسم کھا کر یہ کہہ دے اللہ تجھے تیری عزت کی قسم یہ کام ایسے کر دے، اللہ اس کی قسم کو پورا کر دے. اللہ اس کی قسم کو پورا کر دے. ایک بزرگ تھے حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آپ بیتی میں لکھا ہے، ان کا نام تھا صوفی عبدالرب. وہ ایک اسکول میں ٹیچر تھے. ایک دن جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے گئے. اس درمیان میں انسپیکٹر آف اسکول کا معائنہ کرنے کے لیے آ گیا. معائنہ وہ عیسائی تھا. وہ آیا، اس نے پوچھا عبدالرب صاحب کہاں ہیں؟ پرنسپل بھی عیسائی تھا. اس نے کہا کہ جی وہ نماز پڑھنے گئے. تو اس نے کہا کہ اچھا وہ نماز پڑھ کر کے آئے تو ان کو میرے پاس بھیجو. صوفی صاحب نماز سے فارغ ہوئے، نماز پڑھ کر کے پہنچے تو چپراسی نے آ کر کے کہا کہ آپ کو انسپیکٹر آف اسکول نے پرنسپل آفس میں بلایا ہے. یہ گئے تو انسپیکٹر آف اسکول نے یہ کہا کہ صوفی صاحب آپ اسکول ٹائم میں نماز پڑھنے نہیں جائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ نماز پڑھنے تو میں جاؤں گا، نوکری رہے یا نہ رہے. اس نے پھر کچھ سخت الفاظ کہے تو صوفی صاحب کو جلال آ گیا. انہوں نے کہا کہ تم اگر مجھ کو نماز سے روکو گے تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ تمہیں نہیں معلوم؟ چلو میں دکھاؤں تمہارے بیٹے کے ساتھ قبر میں کیا ہو رہا ہے. اور ایسے جلال سے انہوں نے کہا کہ پرنسپل کھڑے ہو کر کے ہاتھ جوڑ کر کے کہنے لگے بس بس پادری صاحب بس بس. حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ صوفی عبدالرب صاحب اس مقام پر تھے کہ اگر صوفی صاحب کے ساتھ اس وقت وہ انسپیکٹر آف اسکول اپنے بیٹے کی قبر پر جا کر کھڑا ہو جاتا اور صوفی صاحب کہہ دیتے تو اللہ ان کے کہنے پر قبر کھول کر کے اسے دکھا بھی دیتا. حدیث ہے لو اقسم علی اللہ لابرہ. بہت سے بندے ایسے ہوتے ہیں جو بڑے پراگندہ بان ہوتے ہیں، کوئی انہیں جانتا نہیں، کوئی انہیں پہچانتا نہیں، لیکن اللہ کے ہاں ان کا مقام یہ ہوتا ہے کہ وہ اگر اللہ کی ذات پر کسی بات کی قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دے. صحابہ سب کے سب ایسے ہی تھے. ہاں بعد والوں میں تو کوئی تھا، لیکن صحابہ سب کے سب ایسے ہی تھے کہ جو اللہ سے کہہ دیا وہ پورا کر دیا. دریا کے کنارے پہنچے اور دریا میں کشتی کوئی تھی نہیں اور دریا کے پار جانا تھا. اپنے ساتھیوں سے کہا کہ 2 رکعت نماز پڑھو اور اللہ سے مانگو. پھر خود 2 رکعت نماز پڑھی اور دعا مانگی کہ اللہ آپ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا کو پھاڑ کر راستے بنائے تھے، ہم بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد ہیں. موسیٰ بھی دین کی خاطر نکلے تھے، ہم بھی دین کی خاطر نکلے ہیں. دریا کے پار تیرے نبی کے پیغام کو پہنچانا ہے، ہمارے لیے راستہ نکال دے. اور یہ کہہ کر اپنے ساتھیوں سے کہا اپنے گھوڑوں پہ بیٹھو اور دریا میں ڈال دو. صحابہ نے گھوڑا دریا میں ڈال دیے اور جب دریا سے پار لگے صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم ہمارے گھوڑوں کے سم تک نہیں بھیگے. جو اللہ سے کہہ دیا اللہ نے کر دیا. اللہ آج بھی اسی طاقت کے ساتھ موجود ہے. اللہ آج بھی اسی طاقت کے ساتھ موجود ہے. ہم نے اللہ کو اپنا نہیں بنایا ہے، ہم نے سب کو اپنا بنایا. سب کے روٹھنے سے ہم پریشان ہوئے، سب کے ناراض ہونے سے ہم پریشان ہوئے، لیکن اللہ کے روٹھنے اور اللہ کے ناراض ہونے سے ہم پریشان نہیں ہوئے.
سب کو منانے کی فکر کی، اللہ کو منانے کی فکر نہیں کی کہ میرا اللہ مان جائے۔ اچھا ساری امت ناراض کرنے پر لگی ہے، تو وہ چند جو رونے والے ہیں نا، ان چند رونے والوں سے مسئلہ حل ہو نہیں رہا۔ ان کا ذاتی تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے، لیکن امت کا اجتماعی مسئلہ جو حل نہیں ہو رہا، اس لیے کہ اجتماعیت نے اللہ کو ناراضگی کا ٹھیکہ لے رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، ہم جب تک دین کو اپنا نہیں بنائیں گے، جب تک اللہ کو اپنا نہیں بنائیں گے، جب تک رسول اللہ کو اپنا نہیں بنائیں گے، اور اپنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنے کا مطلب آپ خوب اچھی طرح جانتے ہیں، دکان میری ہے تو اس کے ساتھ میرا کیا معاملہ، اور اولاد میری ہے تو اس کے ساتھ میرا کیا معاملہ، اور مکان میرا ہے تو اس کے ساتھ میرا کیا معاملہ، اور بیوی میری ہے تو اس کے ساتھ میرا کیا معاملہ۔ جیسے ان سب کو میں نے اپنا کہا، اور ان کے ساتھ جیسے میں نے اپنی زندگی کھپا دی، لگا دی، مان لگا دیا، وقت لگا دیا، اور ان سب کو لگا کر کبھی احسان نہیں جتلایا، بلکہ یوں کہا یہ تو میری ذمہ داری تھی، یہ جو کچھ میں نے کیا یہ تو میری ذمہ داری تھی۔ بالکل اس طرح دین کو اپنا بنا کر اور دین پر سب کچھ لگا کر پھر یوں کہو اننی من المسلمین، میں تو ایک عام مسلمان ہوں، میری ذمہ داری تھی یہ سارے کام کر، میری ذمہ داری تھی۔ ہم اس ذمہ داری کو بھولے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کا بچہ اسکول میں پڑھتا ہے، وہ اسکول کا ہوم ورک پورا نہیں کرتا، اسکول میں اس کے نمبر کم آتے ہیں، آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہوم ورک پورا نہ کرے، آپ پیار سے سمجھاتے ہیں، انعام دیتے ہیں، کبھی ضرورت پڑتی ہے تو ڈانٹتے ہیں، ضرورت پڑتی ہے تو مارتے ہیں۔ کیوں؟ آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ اس وقت اگر پڑھ جائے گا تو آگے چل کے کامیاب ہو جائے گا، اس لیے سارے وہ راستے اختیار کرتے ہیں جس سے اس کے اندر سے یہ سستی ختم ہو اور اپنی تعلیم کے لیے دلچسپی پیدا ہو اور اس کو وہ فکر کے ساتھ انجام دے۔ لیکن آپ کے بیٹے نے قرآن نہیں پڑھا، اس کی کتنی فکر ہوئی؟ اللہ کا شکر ہے، تھوڑا الحمدللہ مسجد جو مکاتب قائم ہوئے، اور ہمارے علماء کو اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے گھر گھر جا کر مسجد میں بیٹھ کر ہمارے بچوں کو قرآن پڑھانے کی جو محنت کی، اس کے نتیجے میں اتنا تو یہ کہہ لیجئے 25-30% وجود میں آ گیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھا دیتے ہیں۔ لیکن کیا یہ قرآن صرف ایک مرتبہ پڑھ لینے کی کتاب ہے کہ ایک مرتبہ پڑھ کر کے بند کر کے رکھ دی جائے؟ میرا بچہ آج 15 سال کا ہے، قرآن 8 سال کی عمر میں اس نے پڑھ لیا تھا، اب یہ 8 سال سے اور 15 سال کی جو عمر گزری، اس 7 سال کے عرصے میں اس کے قرآن کے پڑھنے کی ہم نے فکر کی کہ بھئی روزانہ کا قرآن تم نے پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ اللہ معاف فرمائے اور معاف فرمائے اور معاف فرمائے، ہم اولاد کی فکر تو کیا کرتے، ہم نے خود ہی نہیں پڑھا۔ تین دن، 4 دن، 5 دن، 7 دن ہمارے گزر جاتے ہیں۔ وہ تو کہو اللہ کا شکر ہے جمعہ کا دن آتا ہے ہفتے میں 1 مرتبہ، تو اللہ تعالیٰ اس جمعے کی برکت سے کچھ لوگوں کو قرآن اٹھانے کی توفیق دے دیتے ہیں کہ بھئی آج جمعہ ہے، لاؤ سورہ کہف پڑھ لیں، آج جمعہ ہے، لاؤ تھوڑا قرآن پڑھ لیں، مسجد میں تھوڑا پہلے آ گئے تو لاؤ قرآن پڑھ لیں۔ رمضان آ جاتا ہے